السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام کی آیت کریمہ ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ دادوں کی تقلید کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ حق کی راہ میں باطل کو چھوڑنے اور اس سے توبہ کرنے کی راہ میں باپ دادوں کی تقلید، آباء و اجداد کا رویہ، ان کی رسمیں، ان کا عقیدہ حائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جس کی وجہ سے انسان حق تسلیم نہیں کرتا، باطل کو نہیں چھوڑتا، حق پر آنا نہیں چاہتا۔ اس کی مذمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اس مضمون کو دہرایا ہے۔ مشرکین مکہ ہوں یا ایسے ہی اہل کتاب ہوں، یہودی، عیسائی، ان کی طرف سے اس قسم کے جوابات آیا کرتے تھے کہ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور حق واضح کرتے، حق کی رغبت دلاتے، باطل کو بطلان کو واضح کرتے اور انہیں اس بات کا حکم دیتے، انہیں ترغیب دیتے کہ اسے چھوڑ دو، توبہ کر لو، تو وہ اکثر و بیشتر یہ بھی جواب دیا کرتے تھے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتا ہوا پایا ہے۔ تو باپ دادوں کی تقلید، باپ دادوں کی نقالی، باپ دادوں کے طور طریقے پر رہنا اور اسی پر اڑے رہنا، یہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک بہت ہی معروف سبب ہے۔ اس کی وجہ سے گمراہی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کو، اسلام کو، توحید کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو کچھ بھی حق اور سچی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو، تو اس کا جواب یہ دیتے تھے، قالوا، کہتے تھے، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں ہم اس بات کی پیروی نہیں کریں گے جو اللہ نے اتارا ہے، بلکہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ جو کچھ ہم نے اپنے باپ دادوں کو کرتا ہوا پایا ہے، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم وہی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی پیروی کریں، ہم وہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اس کے باوجود بھی کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے تھے نہ ہدایت پر تھے، یعنی اپنے باپ دادوں کی تقلید کرنے، باپ دادوں کے روش پر چلنے کی بات کر رہے ہیں اور باپ دادوں کا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیا یہ لوگ باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے جبکہ ان کے باپ دادا کو نہ کوئی سمجھ تھی اور نہ یہ ہدایت پر تھے، تو بھی یہ ان کی پیروی کریں گے، انہی کی تقلید کریں گے، انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا، اہل کتاب یہود و نصارہ کا رویہ بیان فرمایا ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا جواب دے دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل کتاب میں سے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی توحید اور عبادت کا حکم دیا انہیں، اور باطل سے، شرک سے، بت پرستی سے انہیں منع کیا، تو ان لوگوں میں سے خاص طور پر دو لوگوں کا نام تفسیر کے اندر موجود ہے، جس میں سے ایک نام ہے رافع بن خارجہ اور دوسرا نام ہے مالک بن عوف۔ یہ دو یہودی تھے۔ ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے یہ بات کہی کہ نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے، محمد جو کچھ بیان کر رہے ہیں، جو کچھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، جس قرآن کی بات کر رہے ہیں اور جس رسالت کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم اسے نہیں مانیں گے، بلکہ ہم تو اپنے باپ دادوں کے طریقے پر چلیں گے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ یہی تھا، اس لیے ہم اپنے باپ دادوں کے طریقے پر چلتے رہیں گے، یہی یہودیت کا جو طریقہ تھا ہم اسی کو اپنائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہاں پر فرمایا کہ کیا ان کے باپ دادا اگر کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے اور ہدایت کے راستے پر بھی نہیں تھے تو بھی یہ اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے؟ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ایک بات خاص طور پر جو اس میں قابل غور ہے، دیکھیے اتباع جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ
ہدایات کی ہوتی ہے، اتباع صحیح معنوں میں اس کی ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے، اللہ کی کتاب کی تابعداری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، حق کی اطاعت اور اتباع، حق کے پیچھے چلنا، باطل کو چھوڑ دینا۔ تو اتباع کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے اتارا ہے اس کی پیروی کرو۔ اس بات کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اگر میری طرف سے، اوپر سے، آسمان سے، اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے اور جو اس ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اس ہدایت کی اتباع کرتا ہے، تو نہ تو بدبخت ہوگا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوگا، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ تو اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کرنی ہے، جو کچھ ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے اتباع اس کی کرنی ہے، اور اسی کے پیچھے چلنے کو اصل میں اتباع کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی چیز دلیل ہے۔ اللہ کا کلام حکم، اللہ کا حکم، اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، یہ دلیل ہے، یہ برہان ہے، یہ ثبوت ہے، یہ نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز دلیل کے طور پر آئی ہے اس پر چلنا اتباع کہلاتا ہے، اس کی پیروی کرنا دراصل اتباع کہلاتا ہے، کیونکہ دلیلوں کی بنیاد پر چلنے کا نام پیروی اتباع ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، نہ آیت قرآنی ہے، نہ سنت رسول ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کسی کا اپنا فرمان ہے، کسی کی اپنی بات ہے، کسی کا اپنا طور طریقہ ہے، کسی کا بنایا ہوا کوئی رسم ہے، کسی کی بنائی ہوئی کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے، اس کے پیچھے چلنا حقیقت کے اعتبار سے اتباع نہیں کہلاتا۔ اتباع اسے نہیں کہتے ہیں، اتباع کا معنی وہی ہے جو ذکر کیا گیا، بغیر دلیل کے اگر کسی کی بات کوئی مانتا ہے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے اگر کوئی کسی کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اس کی اتباع کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اسے اس کی تقلید کرنے والا کہا جائے، کیونکہ تقلید اور اتباع میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تقلید کہتے ہیں گلے میں کسی کا پٹا ڈال لینا، کسی کا پٹا گلے میں ڈال لینا، اس سے قطع نظر کہ وہ صحیح ہے، وہ حق ہے، وہ باطل ہے، وہ سچا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، تو گلے میں جس کا پٹا ڈال لیا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے، یہ ہے اصل میں تقلید کا معنی۔ اور اصطلاح میں اگر تقلید کا معنی دیکھیں تو کہتے ہیں کسی بھی آدمی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چلنا۔ ہم کسی کے پیچھے چلیں اس لیے کہ وہ آگے چل رہا ہے، وہ آگے کیوں چل رہا ہے، آگے راستہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یہ راستہ حق کی طرف، حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے، یہ منزل تک لے جانے والا راستہ ہے یا نہیں ہے، اس سے اگر ہم مطلب نہ رکھیں بلکہ ہم اس لیے اس کے پیچھے چلیں کہ وہ آگے چل رہا ہے، اگر ہمارے پاس اس کے آگے چلنے کی دلیل نہ ہو تو اسے تقلید نہیں، اسے تقلید کہا جائے گا، اسے اتباع نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہو کہ بھائی ہمارا جو پیشوا ہے وہ اس لیے آگے چل رہا ہے کیونکہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ حق کا راستہ ہے، وہ منزل تک لے جانے والا راستہ ہے، وہ کامیابی کا راستہ ہے اور وہ نجات کا راستہ ہے، تب تو اس کے پیچھے چلنا یہ اتباع ہے۔ اور اگر ہمیں دلیل کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں آگے جا رہا ہے، راستہ واقعی اس کا وہی ہے جو منزل تک لے جانے والا ہے میرے بھائیوں، تو ایسی صورت میں یہ اسے اتباع نہیں کہا جا سکتا ہے بلکہ اسے تقلید کہا جائے گا۔ تو بہت واضح سی بات ہے، قبول قول الغیر بلا حجہ، کسی بھی آدمی کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کرنا یہ تقلید ہے، اور اتباع نام ہے دلیل کی پیروی کرنے کا، روشنی کی پیروی کرنے کا، حجت کے پیچھے چلنے کا، برہان کے پیچھے چلنے کا، روشنی کے پیچھے چلنے کا نام اتباع ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اتبعوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس کی جس کو اللہ نے اتارا ہے، تو اللہ نے جو اتارا ہے اسی کی پیروی کی جائے گی اور اسی کو پیروی کرنا، اسی کو اتباع کرنا کہا جائے گا۔ لیکن آگے دیکھیں انہوں نے کیا کہا، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے اس راستے کی، اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ باپ دادوں کا جو طریقہ ہے اس کے لیے ان لوگوں نے اتباع کا لفظ استعمال کیا کہ نہیں ہم اتباع کریں گے اپنے باپ دادوں کے طریقے کی، جبکہ باپ دادوں کے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ باپ دادے حق پر نہیں تھے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے باپ دادوں کو نہ کوئی عقل تھی نہ کوئی سوجھ بوجھ تھی، کیونکہ جاہلیت میں تھے اور ہدایت سے دور تھے، لا یہتدون، ہدایت کے راستے پر بھی وہ نہیں تھے، ہدایت سے محروم تھے۔ تو جب وہ عقل والے بھی نہیں تھے، سمجھ بوجھ بھی ان کے پاس نہیں تھی اور ان کے پاس ہدایت بھی نہیں تھی، تو پھر
آخر کس بنیاد پر یہ اپنے باپ دادوں کی پیروی کریں گے؟ تو باپ دادوں کی پیروی کرنے کو ان لوگوں نے اتباع کہا، جو بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بھول ہے اور گمراہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اس لیے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ حق کے پیچھے چلنے کا نام اتباع ہے، اور حق کے پیچھے اگر آدمی نہیں چلتا ہے تو اسے اتباع نہیں کہا جا سکتا ہے، اسے کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے پیچھے بغیر دلیل کے چلنے والی بات ہو تو اسے تقلید کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تقلید، باپ دادوں کا حوالہ، یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ، مشرکین مکہ کا طریقہ، اہل کتاب کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب ان کے سامنے حق کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کو چھوڑ دینے کی تلقین کی جاتی ہے، تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ساری باتیں لاتے ہیں، بہت ساری وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہم اسی پر چلیں گے، جو طریقہ ہمارا ہے، جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، جس دین پر، عقیدے پر، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، نہیں، بلکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی کرتا ہوا پایا ہے۔ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمارے باپ دادے مورتیوں کے سامنے سر جوڑتے تھے، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے تھے، ہمارے باپ دادا انہی کے سامنے سر ٹیکتے تھے، ہمارے باپ دادا انہی سے مرادیں مانگتے تھے، ہمارے باپ دادا انہی سے اپنی ضروریات کا، اپنی حاجت کا سوال کرتے تھے وغیرہ۔ اس لیے ہم ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، ہم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے رہیں گے۔ یہ اگر یہودیوں کا عقیدہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ دادا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے باپ دادا گمراہی پر تھے۔ اس بات کو اللہ نے کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں یہ پیغام ہے کہ حق جو ہوتا ہے، حق جو چیز حق ہوتی ہے وہ دلائل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اترتی ہے کوئی چیز دلیل کے طور پر، اس کی بنیاد پر وہ حق ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں اتری ہے، نہ کوئی کتاب کی شکل میں کوئی چیز آئی ہے، نبی کے ذریعے سے کوئی وحی اگر دنیا میں آئی ہے، میرے بھائیوں، اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہو سکتا، وہ باطل ہے۔ تمہارے باپ دادوں کا طریقہ حق نہیں ہے، بلکہ تمہارے باپ دادے باطل پر تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور وہ عقل اور سوجھ بوجھ والے بھی نہیں تھے، اور ولا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے اور اس معنی کی اور بھی آیتیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چلنا یہ غلط ہے، باطل ہے، اور ہدایت سے دوری ہے، اور یہ ناسمجھی اور بدعقلی بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے باپ دادا ناسمجھ تھے، ہدایت پر بھی نہیں تھے، تو اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تو تم بھی ناسمجھی کا کام کرنے والے بن جاؤ گے، اور تم بھی ہدایت سے دور ہو جاؤ گے، ہدایت کا راستہ نہیں پا سکو گے۔ تو تقلید کرنا، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا، خواہ وہ باپ دادا کی تقلید ہو یا کسی اور پیشوا کی تقلید ہو یا اپنے سرداروں کے اماموں کی تقلید ہو یا کسی کی بھی تقلید ہو، اس سے قطع نظر بغیر دلیل کے کسی بات کو ماننا اور کسی کے پیچھے چلنا یہ تقلید ہے۔ جیسا کہ امت کے علماء نے شروع سے لے کر کے آخر تک سب لوگوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا، اور یہ بھی تقلید ہے۔ تقلید گمراہی کے اسباب میں سے ایک اسباب ہے۔ دلیلوں کی بنیاد پر کسی کی بات کو ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار دیا ہے۔ مشرکین شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، کوئی سلطان نہیں اتارا ہے، کوئی برہان، کوئی روشنی نہیں اتاری ہے۔ کس بنیاد پر یہ شرک کرتے ہیں؟ کس بنیاد پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں ساجیدار بناتے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ تو میرے بھائیوں، جب دلیل نہیں ہے تو وہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دلیل نام ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم کا، دلیل نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، جو آسمان سے اترتے ہیں، اور آسمان سے اترنے کی بنیاد پر ہی وہ حق ہے، ہدایت ہے، اسی کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دلیلوں کی بنیاد پر حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ دادوں کی تقلید یا کسی اور چھوٹے بڑے کی تقلید، کسی کی بات کو بغیر دلیل کے، بغیر حجت کے تسلیم کرنا یہ تقلید ہے، اتباع نہیں ہے، جو حق کے راستے کی طرف ہمیں نہیں لے جا سکتا، بلکہ اس کی بنیاد پر ہم اسی باطل کے اندر یا اسی غلط کے اندر یا جو بھی طریقہ چل رہا ہے ہم اسی کے اندر محدود ہو کر کے رہ جائیں گے، محدود ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ تقلید سے یا کسی کے لیے تعصب برتنے سے یا کسی کے
کسی کی بات میں، کسی کے فتوے میں بغیر دلیل کے محدود ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.